سیاسی احوال میں شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی احوال میں شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے عام آدمی، پڑھا لکھا آدمی تنگ بھی ہے، ایک ایسا ٹرینڈ کہ کسی کو بھی کوئی آرام سے کسی کے خلاف تسلی سے آرام سے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی، کسی سیکشن کے خلاف، کسی شخص کے خلاف کوئی بات کر دے اور اس کو مذہب سے جوڑ دے اور اس کو غلط ٹرینڈ کو چلا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ کیا پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ مائنرٹی کے ساتھ پھر ہم آپس میں دست و گریبان ہوں اور ایک دوسرے کے اس کو فیتھ کو، ایک دوسرے کے عقیدے کو، ایک دوسرے کے زبان کو، ایک اس کو کسی بھی اسے، پاکستان ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، ایک گلدستہ ہے، اس کو سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، مائنرٹی ہو یا اس وقت میجارٹی میں ہو۔ تو آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے اور اپنے پینلسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں۔ آپ سب کو خوش آمدید جی۔ فادر سیسل پال ہیں ہمارے ساتھ، پہلے میرے مہمان، میرے دوسرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان، اسکالر ہیں، پیش امام بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ میرے تیسرے مہمان سول سوسائٹی سے ہیں نادر گل بڑیچ صاحب، ان کا بڑا ایک رول ہے۔ چوتھے مہمان میرے ہیں سردار جسبیر سنگھ۔ آپ سب کو خوش آمدید اگین۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ انٹرفیتھ ہارمونی ایک عام آدمی کے لیے کیا میسج دیتا ہے کیا؟ یہ ایک ایسا ٹرم ہے کہ عام فہم نہیں ہے، شاید کچھ پڑھے لکھے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو آپ کے انگریزی سے نابلد ہو اس کے لیے کیا آپ اس کو سمجھائیں گے؟ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں آج کی اس خوبصورت دن پہ مدعو کیا۔ انٹرفیتھ ہارمونی جو کہ انگلش کی ٹرمینالوجی، اس کا جو اردو میں جو ترجمہ ہے وہ بین المذاہب ہمانگی ہے، اور اس کے جو خالق ہیں وہ پاپ اعظم جان پال II تھے۔ انہوں نے ویٹیکن میں اور دوسرے ممالک میں جا کے دورے کیے، اور وہ دنیا میں ایسی واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے پاپیت کے دوران تقریباً 168 کنٹریز کا وزٹ کیا، جس میں وہ مسلم ممالک بھی تھے، جس میں وہ ہندو ممالک بھی تھے، اور صرف یہ ویٹیکن کی طرف سے اور مسیحیت کی طرف سے یہ تھا کہ ہم سب خدا کی ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہم سب کا یہ بنیادی حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہن بھائیوں کی طرح رہیں۔ تو بین المذاہب ہمانگی کا بیسک مقصد پاکستان میں بھی یہی کہ پاکستان میں کافی عرصے سے، پچھلے تقریباً 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کا دن بدن زندہ رہنا اجیرن کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں آٹومیٹکلی جو اکثریت ہے وہ ان پہ پریشر ڈال رہی ہوتی ہے۔ لیکن سب تو ایسے نہیں ہیں، اس میں کئی ہیں، اور گورنمنٹ تو فوری طور پر جو ہے اس پر ایکٹ بھی کرتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اب تو ان لوگوں کے لیے زیرو ٹالرنس بھی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکشن یہ کر رہا ہے، کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، 24 کروڑ یا 22 کروڑ تو یہ نہیں کر رہا۔ جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ 24 کروڑ 22 کروڑ عوام تو نہیں کر رہے، لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک حصہ ہے کہ جو اس طرح کی لا قانونیت یا اس طرح کی جو فضا ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی جو دنیا ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا جو وہ اتنی زیادہ مذہب کو قربت سے نہیں دیکھتی، بلکہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کی جو دنیا ہے وہ ترقی کو دیکھتی ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کو پچھلے 75 سالوں میں جو کچھ ہم سے غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں ان کو دھو کے ہم نے آگے نکلنا ہے، کیونکہ ہمارے 7 ممالک ہیں، UAE، سعودی عربیہ، وہ اس ٹائم ایشیا میں لیڈنگ کنٹریز کا نام رکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ خوبصورت چہرہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی محفلوں سے، اس طرح کی نشستوں سے ہی ہم پاکستان کے حسن میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فادر سیسل پال صاحب نے ابھی جب گفتگو کی، اور گلہ بھی ان کا ہے، اور گلہ بالکل ان کا بنتا بھی ہے، لیکن گلہ ہم سے نہیں بنتا، آپ سے نہیں بنتا، اسٹیٹ سے نہیں بنتا اس سیکشن سے ہے۔ سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اس انٹرفیتھ ہارمونی کو بڑھانا چاہیے اور مضبوط کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ اس سیگمنٹ میں سب سے اہم رول جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، جو آئرن ہینڈ سے ہر چیز کو ٹیکل کرتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سیگمنٹ اگر کریمنل ہے تو اس کریمنل سیگمنٹ کو دیکھیں، ہمارے ہاں جس طرح انہوں نے جان پال کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 نجران کے عیسائی آئے مدینہ میں، ان مسجد نبوی میں رہے، عبادت اتوار کے دن مسجد نبوی میں کی، اور آپ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں ان پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر رہیں۔ ہوتا یہی ہے یہ کہ جس پر میرا اور آپ کے نہیں ہے اس پر تو ہم کام کریں، اور دوسری چیزوں پر ہم بعد میں بیٹھ کے جو ہے آپ آگے کر دیکھیں، لیں گے۔ یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے، لکم دینکم ولی دین، یہ پیشکش تھی مکہ کے لوگوں کو کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بتوں کی بندگی کریں، ہم اپنے خدا کی بندگی کریں، یہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ساری انسانیت کو اکٹھا کرنا ہی اصل میں مقصد رہا ہے سب کا۔ اگر مذاہب نے ان کو توڑا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، آپ کو پتہ ہے یہود اور نصرانیوں کی جو لڑائیاں ہوئی آپس میں، مونوفیزسٹ اور میلاکائٹس اور ان کے درمیان جو کچھ ہوا، یا آپ مجھے ایک بات بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے شافعی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ یہ کچھ نہیں تھے تو ایک مولوی کھڑے ہو کر آخر یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جاہلوں کے درمیان جاہل لوگ اپنی حکومت کر رہے ہیں، حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے ان جنگوں کو استعمال کرتی ہے۔ آج تک میں نے پاکستان میں 70 سال میں کسی داڑھی والے کو اسٹیٹ پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، گلا سب کا داڑھی والوں سے، پگڑی اور علماء سے۔ ابھی آپ خود لیکن وہ کم ہے یا زیادہ ہے تو وہی تو کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پادریوں کو خط نہیں لکھا، جو بڑے جو اسٹیٹ کے سربراہ تھے ان کو خط لکھا، اس میں محمد رسول اللہ علیہ عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدی، بخاری شریف میں، اسلم تسلم وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِسِينَ، میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں کہ تمہاری اس جابرانہ حکومتوں کی وجہ سے لوگ صحیح رستے سے محروم ہیں، تم اسلام قبول کرو تو تم سلامت رہو گے بس، اور اگر تم نے نہیں کیا ان علیک اسم الیرسین، تو تمہارے کاشتکاروں کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو نہیں کہا، کیونکہ ان کے ہاں بیچاروں کے، آپ کے مولوی کے پاس پاکستان میں کیا ہے؟ یعنی 4 لاکھ مسجدوں میں 40 لاکھ افراد نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو جو آپ نے بات کی، میں اب یہ اس اختیار کے لوگ بات کا یہ جواب دیں، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ کہ آپ دیکھیں نا کتنا مذاق اڑایا گیا اس ملک کا، اس سوسائٹی کا، کہ ایک خاتون ایک فیشن ڈیزائنر نے ایک وہ بنایا، ایک حلوہ اس پہ لکھا ہوا، اب کوئی اس کا مطلب جانے نہ جانے اس کو اٹھا کے وہ تو آگ میں جھونک رہے تھے، اس کو تو جلا رہے تھے، اس کو وہ جو ہے اس کو، یہ تو پھر خاتون آئی، وہ اسٹیٹ نے اپنا کام کیا اور بہت اچھا ایک پازیٹیو رول کہ علماء نے پھر اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بھائی علماء پڑھتے ہیں نا، ہماری پوری دنیا میں 6 نصاب کے 6 سبجیکٹس ہیں، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول۔ میں چمن پھاٹک میں اور جامعہ ازہر میں یہ 6 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، یونیفیکیشن آف سلیبس ہے 56 اسلامی ملکوں میں۔ عوام جاہل ہے۔ اب یہ جو کچھ ہوا، اگر آپ اس کی تحقیقات کریں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تم پر فرض ہے تحقیق کرنا اگر کوئی خبر تم تک پہنچے، اور یہ فرمایا کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، اگر کوئی آدمی سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کا جھوٹا ہونا کافی ہے اس بات کے لیے۔ یہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے۔ میں نادر گل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، سول سوسائٹی کا کیا رول ہے؟ اس طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمونی میں، ویسے تو ہم اس کا، کیونکہ آج ٹاپک ملک میں ہے، ویسے تو پوری دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ مذاہب ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، باقی باتیں سیاست میں اختلاف رکھیں اپنے۔ جی بہت شکریہ شاہد صاحب، ایک تو آپ نے موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو میں آج ایسٹر کے موقع پہ فادر پال، تمام جو مسیحی برادری ہے ان کو ایسٹر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب اسٹڈی کر لیں، تمام کے تمام مذاہب انسانی حقوق، رواداری کا، کوہیژن کا، سوشل کوہیژن کی بات کرتے ہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لیں۔
ہمارا اپنا دین یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے، اور اس میں ہمارا اپنا دین بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر جتنی بھی قومیتیں ہیں، جتنی برادریاں ہیں، جتنے مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ سب برابر ہیں۔ آئین پاکستان یہی بات کرتا ہے۔ یہ بات آتی ہے رویوں کے اوپر، منفی رویوں کے اوپر، اور ان منفی رویوں کی روک تھام کے لیے میرا خیال یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سول سوسائٹی کے ادارے ہیں، علماء کرام ہیں، میڈیا ہے، بڑے امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اپنے ملک کا آئین بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کا آئین کیا ہے، وہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ملک کے اندر دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی، اس میں یہ فرق نہیں دیکھا گیا کہ یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، مسلمان ہے، یہ عالم دین ہے، یہ وکیل ہے، یہ سول سوسائٹی کا ہے۔ سب کو برابر ٹریٹ کیا گیا۔ یہ ہزاروں قریب جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں تمام طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے، تو وہ تو ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی جس کے تحت ہم سارے اس کی عزت کا شکار ہوئے، اور اس سے لوگوں کے مزاج کے اندر بھی وہ چیز شامل ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے اس میں ہم جیسے اداروں کو، بلکہ ہر طبقے فکر کے لوگوں کو یہ میسج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جانیت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو پروگریس کرنے میں، یہ ملک ترقی کرے گا تو اس ملک میں رہنے والے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، خوشحال ہوگا۔ اور دوسری بات میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ترقی میں جتنا رول مسلمانوں نے پلے کیا ہے، اتنا رول تمام مذاہب کے لوگوں نے پلے کیا ہے۔ میں خود کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، میں نے پرائمری تعلیم خالصہ ہائی اسکول سے حاصل کی ہے، جس کو اسپیشل ہائی اسکول کہتے ہیں۔ جی آپ دیکھ لیں بلوچستان کے اندر کتنے اسپیشل ہائی اسکول جو تھا۔ جی جی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو گوردر سنگھ نے بنایا تھا، اس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیوروکریسی کے اندر، جوڈیشری کے اندر، آرمی کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو سینٹ کانوینٹ جوزف اسکول سے، گرامر اسکول سے پڑھ کے گئے ہوں گے۔ بہت رول ہے تعلیم میں، تو بہت تعلیم میں بہت رول ہے۔ اسی طرح فرانسس کا، اور آپ ہیلتھ کے اندر دیکھ لیں، مشن ہاسپٹل ہے، آج تک ہماری فیملیاں بھی اس میں بینیفٹ جی بالکل۔ جوڈیشری لیڈی ڈفرنٹ کو دیکھ لیں، بالکل۔ اس طرح آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جی بلوچستان کے مارکر فیملی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ UN کو میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے۔ ہر قومیت کے لوگوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، اور ہم سب نے اسے بینیفٹ لیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ کوئٹہ شہر کے حوالے سے تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ کوئٹہ کے اندر جو سوشل کوہیژن ہم نے دیکھی ہے کہ اس میں 7 سے زیادہ زبانیں لوگ، کم سے کم 7 زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اس شہر کے اندر۔ ہم نے ہر ایک کو ویلکم کہا ہے اس شہر نے، ہر مذہب کے، ہر طبقے کے، ہر ٹرائب کے، ہر قومیت کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ بھول گیا میں نے کہا پھر وہ زیادتی ہو جائے گی۔ پارسیز نے کتنا ان کا ایک رول ہے اس میں۔ مارکر فیملی کی انہوں نے بات کی، بیسیکلی پارسی تھے ان کی مارکر فیملی کا تو اپنا بڑا ایک رول ہے۔ ایگزیکٹلی کوئٹہ میں جو فارماسیوٹیکل کی پہلی انڈسٹری تھی مارکر فیملی میں آئی تھی، مارکر الکلائٹ کے نام سے۔ تو بات یہ ہے کہ کنٹریبیوشن سب کی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو سوشل کوہیژن پہلے موجود تھی اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکنامک ایمپاورمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی آمنگی ہے یا سوشل کوہیژن ہے، ان کا بڑا اسٹرانگ لنک ہے۔ آپ کے آپس میں سوشل کوہیژن ہوگی، آپ اپنے ملک کی ترقی میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، سوشل ڈیولپمنٹ میں اچھا رول پلے کریں گے۔ آپ اکنامکلی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کے جو آپس کے تفرقات ہیں وہ کم ہوتی ہے۔ یہ آپس میں بڑا اسٹرانگ انٹر لنک ہے۔ یہ بات تو میں نے آپ سے ہی کہا نا کہ ہم سوشل، جو آپ کا جو ایک سول سوسائٹی ہے اس کا کیا ایک رول ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ وہ نہیں کرے کہ سول سوسائٹی، ایک پڑھا لکھا آدمی اس کو کم از کم اس کو ایک جو ہیٹ سپیچ اس کو جو ہے وہ اس کو ایک ریجیکٹ کرے۔ دوسرا یہ اس طرح کے ٹرینڈ کو کہ کوئی بھی دو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کسی کا نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ ہے، ایک آپ نے لگا دیا، ایک مولوی کو آگے کر دیا، مولوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو کر دیں۔ اس سے تو پاکستان بدنام ہوتا ہے، ملک بدنام ہوتا ہے کہ ادھر کیا اس میں ہو کیا رہا ہے کہ کسی کو پھر زبردستی کسی کو جو ہے آپ نے مذہب بدلنے پہ اس کو کر دیا۔ اگر اس نے خوشی سے کر بھی دیا تو کیا ایشو ہے، اس میں کیا ایشو ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بہت سارے، ہم بھی انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، بہت سارے ممالک میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے پاکستان میں جیسے کوئی آئے گا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کے بارے میں یہ پرسیپشن بہت زیادہ تھا کہ جی بلوچستان کے حالات ایسے ہیں کہ ایون پنجاب سے، سندھ سے لوگ نہیں آتے تھے کہ جی یہاں پہ سارے خونخوار بیٹھے کہ جیسے خونخوار ہے اور ایئرپورٹ پر اس نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، فوری طور پر ٹارگٹ کلر جو ہے مار دے گا اور کہے گا آج میں نے تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور پھر آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا میرے خیال میں آؤٹ ریچ بھی بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ریسپانسبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔
اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر اچھا کام جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا کوئی ایک ایشو اٹھتا ہے اس ایشو کو اچھال دیا جاتا ہے. اور یہ جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہاں پہ مسائل آتے ہیں, گھروں کے اندر بھی آتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا معاشرہ ہے, 24-25 کروڑ لوگوں کا ایک معاشرہ ہے. تو مسائل تو آتے ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کریں, ہم اس کو اچھالتے ہیں, مزید اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور مزید اس پہ مزے لیتے ہیں. سنسنی خیزی سے ہم اس کو ذرا اور اس کو وائرل کرتے رہتے ہیں. میرے ہاتھ میں ہے, میں exactly. کیوں یہ نہیں کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو ریجیکٹ کر دوں, ضرور روک دوں. میں اپنے 4 دوستوں کو بھیج دیتا ہوں یہ ہے, بغیر اس کے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنا ہرٹ کرے گا, یہ کتنا تباہی پھیلائے گا معاشرے میں. آپ اٹھا کے 4 اور لوگوں کو اس طرح وہ وائرل ہوتے 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 ان لوگوں کے لیے ایک جان پر بن جاتی ہے کہ اس کی. میرا خیال یہ تھا اس میں تو سب سے بڑا جو رول ہے وہ بیسیکلی میڈیا کا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک ہے, پرنٹ میڈیا ہے, کہ اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے. اسی لیے تو کہتے ہیں گورنمنٹ نے کوشش بھی کی, ایون آرمی چیف جنرل منیر جو ہیں, حافظ منیر صاحب جو ہیں, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے کہا کہ یہ کس طرح وہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے بیٹھ کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, ملک کے خلاف لگا ہوا ہے, انسٹیٹیوشنز کے خلاف لگا ہوا ہے. بھائی کچھ ثبوت تو دو. ثبوت کے بغیر آپ لگے ہوئے ہیں اور اپنی جو ہے اس کے بعد جو ہے چل رہے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اب دیکھیں جب دہشت گردی بہت عروج پہ تھی تو پاکستان میں ایک بڑا اچھا انیشیٹو جس میں ڈاکٹر صاحب خود بھی انوالو ہیں, 1900 علماء نے ایک فتویٰ دیا تھا جس میں 5 اسلامی ممالک کے علماء کرام موجود تھے, اسکالر موجود تھے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی کسی بھی قسم کی وائلنس جو ہے, ٹیررزم جو ہے, وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ سمجھی جائے گی, اور کسی کو بھی ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ مذہب کی بیس پہ ہو, لنگول بیسس پہ ہو. 1900 علماء کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دیا, اور اس کے اندر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق ہیں. صاحبان پاکستان کے نام سے ایک نیریٹو آیا, خواتین کے حوالے سے اس میں بڑا کلیئر نیریٹو آیا کہ جو خواتین ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں, ان کو اکنامک اپارچونیٹیز میں حصہ دینا چاہیے. نوجوانوں کے بارے میں اس میں بڑا اچھا ایک نیریٹو ہے. میرا خیال یہ کہ ہمیں اس نیریٹو کو آگے اسلام بھی تو ایک ویژن کا نام ہے نا. اسلام تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل بند کرتے رہے, اپنے مرضی کے مطابق جو آپ کہتے رہے اس کو وہ کر دیں. اسلام بھی ایک ویژن کا نام ہے. اسلام میں کوئی ترقی, میں بھی آؤں گا ان کی طرف, کہ ترقی کیا کے راستے روکتا ہے اسلام. اسلام کہتا ہے کہ سائنس کی جو ہے آپ تعلیم حاصل نہ کریں کیونکہ سائنس ہے وہ اس میں کبھی ایسے نہیں. سردار جی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے تینوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی گفتگو سنی, کتنا ضروری ہے انٹرفیتھ ہارمونی پاکستان کے لیے کہ ایک ایسے معاشرے میں کہ ٹالرنس کم ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کوئٹہ میں کتنے رہے ہیں, پیدائش آپ کی ادھر ہے. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب تہوار ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے تہوار میں وہ جاتے تھے, کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ یہ دوسرے مذہب کا بندہ ادھر کیا کر رہا ہے. وہ تہوار میں بیٹھے ہیں, کوئی کھانے پینے کا کوئی بھی ہے وہ کر رہے ہیں, کسی کا. ابھی تو وہ شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ گھسا کیسے. سب سے پہلے تو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو میں واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. میری طرف سے سب کو اسلام, گڈ ایوننگ. آج کی نشست کے لیے میں شکر گزار اس لیے بھی ہوں, ہمارے لیے یہاں بلوچستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, سرزمین کوئٹہ جو ہمارا یہاں پر کیپٹل کہلاتا ہے, تو بات ہو رہی ہے مذہبی ریلیجس ہارمنی کی. اور آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا کہ سکھزم کے حوالے سے اور ابھی کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے ایک تھوڑی سی ہسٹری کا بھی ٹچ دیا کہ ایک وقت تھا جب ہم بیٹھتے تھے. تو ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ باہر کے ممالک سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور کوئٹہ میں آگ لگی ہوئی ہے. چونکہ میرا تعلق باہر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے, کیونکہ سکھزم کے لوگ اور زیادہ یورپ میں ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے. سر میں آپ کو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے اس بلوچستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پرامن علاقہ ہمارا بلوچستان رہا ہے, جہاں پر مذہبی ہارمنی کو ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں. پچھلے 25 سالوں سے تو ہم لگے ہوئے ہیں. نادر گل بڑیج صاحب یا ڈاکٹر عطا رحمان صاحب بہت پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں, ہم اس پر کافی باتیں کر چکے ہیں. یہاں پر بلوچستان کی اگر بات کریں تو ابھی نادر گل بڑیج صاحب نے بات کی ایک کہ خالصہ ہائی اسکول کا ایک نام لیا گیا جو کہ آج کل اسپیشل ہائی اسکول ہے. تھوڑی دیر پہلے میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو میرے امریکہ میں چوتھی پشت ان کی چل رہی ہے گلزر سنگھ جس کا آج کل ہمارے کوئٹہ میں نام بھی آتا ہے. تو ان کے پردادا یا چوتھی ان کے دادا سے بھی دادا ہوں گے
جو یہاں سے پڑھ کر گئے تھے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے کوئٹہ میں وہ اسکول ہے, ان کو میں نے یہ دکھایا بھی. اس کے علاوہ ابھی بات چلی کہ مشن ہاسپٹل کی یا مذہبی ہمانگی کی ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارا یہ بہت خطہ جو ہے بلوچستان بڑا فیمس رہا ہے. خان آف کلاتھ کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں آج سے 1817 سال کی ہسٹری میں آپ جائیں گے تو ہمارے 200 سکھ اس کی فوج میں تھے, ان کی فوج کے, اور ان کا ایک جو کیا کہتے ہیں جن کے پاس تجوری ہوتی تھی وہ بھی ہمارا ایک سکھ ہوتا تھا نا. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم یہاں دے سکتے ہیں, اور ہم باہر کے لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں. اور سب سے اسپیشل بات آج کے اس ایونٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا یہ جو مارچ اور اپریل کی میں نے بات کی ہے, یہ ہمارے لیے بڑا خاص ہوتا ہے. اس میں ہم چاروں مذاہب کے لوگ آگے پیچھے عیدیں بھی مناتے ہیں اور منایا کرتے ہیں. ابھی ہولی گزری ہے, ابھی آج ایسٹر کا دن تہوار ہم نے منایا سب کے سامنے. ابھی نیکسٹ ویک میں عید بھی آنے والی اور ہماری بیساکھی بھی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا میسیج ہوتا ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کیا کرتے ہیں. کل بھی ہمارا ایک میٹنگ ہونی ہے کہیں پر, تو سارے مذاہب وہاں پر ہوں گے. تو میں انٹرنیشنلی جب سے ایک خوشی کی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کے تھرو سے, پی ٹی وی, کیونکہ ہمارا ہوم ٹی وی بھی ہے اور یہ سارے لوگ دیکھتے بھی ہیں. 75 سالوں کے بعد جو ہم نے آج سے 4-5 سال پہلے گردوارہ کھولا تھا یہاں پر, اپوا گرز ہائی اسکول ہوا کرتا تھا, تو وہ ابھی نادر گل صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اسی کے تحت ہم نے اس کو ایک ہماری ریٹ تھی وہ ہم نے دائر کی اور آج وہ گردوارہ کھلا. اور خوشی کی بات یہ بھی ہے آج ہمارے اس عید ایسٹر کے موقع پر کہ 2019 میں جب ہم نے اس کو اوپن کیا تھا, ہماری گورنمنٹ نے اوپن کیا, ہماری عدالتوں نے اوپن کیا اس کو, تقریباً 5 بار انٹرنیشنلی ڈیلیگیشن یہاں پر آ چکے ہیں. اب وہاں کے لوگوں کا رخ اس طرف ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں. اور سردار جی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں آئی جی پولیس ہوا کرتے تھے شعیب سڈل صاحب, 1 مین کمیشن ان کو وہ دیا تھا ایک, انہوں نے بھی بہت ہی یہاں کے وزٹ بھی کیا, بہت سے جتنے آپ کے جو وہ پراپرٹیز تھی ان کو انہوں نے کھلوایا, ان کو وہ کیا. یہ ان کا بھی بڑا ایک رول ہے. سر سب سے بیسٹ ان دنوں میں ان کا آنا یہاں تھا, انہوں نے بھی وزٹ کیا اور اسی ٹائم انہوں نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کہیں کہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ اپنے طور پر وہ اس کی کوشش بھی ہے. اور شعیب سڈل صاحب سندھ گئے, سندھ میں جا کے پرانے مندرز, کوئی ان کے جو ہے آپ کے جو مذہبی گردوارہ جو ہے وہاں جا کر اس کی اگر پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے ان کو چھڑوایا, اور ان کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی پیش رفت ہے کہ آپ کے ساتھ مائنورٹی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو منہ کیا جائے. دوبارہ میں آتا ہوں فادر پال کے طرف. اب کتنی بدقسمتی کی بات ہے اگر انڈیا میں ایک مسجد, بابری مسجد کا ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا, ہونا یہ چاہیے کہ تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو کر اس چیز کو کنڈیم کریں کہ یہ ہو رہا ہے. یہاں پتہ چل گیا دکانیں لوٹی جا رہی ہیں. اب دکانیں لوٹی جا رہی ہیں, دکانوں میں جو سامان ہے وہ جا رہے ہیں. یہ کیا اس کو کنڈیم کرنا ہے, اپنی لوٹ مار کرنی ہے, اور اس سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو دیکھیں نا کیونکہ انڈیا میں ہوا ہے, زیادتی ہوئے مسلمانوں کے ساتھ, تو ہم اس کو کنڈیم کریں. اس واقعات کتنا نقصان دہ ہے کہ سوسائٹی میں اس فرکشن کو یا ان لوگوں کو انکریج کریں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ ہوں. سر سوسائٹی میں تو دیکھیں اچھے کاموں سے ایک ڈینٹ کریٹ ہوتا ہے. تو ہم نے جو ڈینٹ کریٹ کیا وہ مذہبی انتہا پسندی کا ڈینٹ ایسا کریٹ ہو گیا پاکستان میں پچھلے 50 سال سے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کام کی نفی کریں, ہم اس کام کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں. آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں آ گیا سوشل میڈیا. تو جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لے رہا, اور ملک سے باہر بیٹھ کے یا ملک کے اندر بیٹھ کے یا چھپ کے بیٹھ کے وہ ایسی کانسپیرنسی پاکستان اور کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. جی کارروائی ہونی چاہیے, ان کے خلاف ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے ایک سافٹ امیج جو ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا بچپنا تھا تو اگر عید ہوتی تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں جا کے تو وہ افطاری کیا کرتے تھے. کرسمس ہوتا تھا وہ ہمارے گھر آ کے کیک کھایا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے تھے یونیفارمٹی تھی کہ ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی, اور اس کے بعد جب ہم اسکول جایا کرتے تو جو رات کو ڈرامہ دیکھا سارے اسکول میں اسی ڈرامے کی بات کی جاتی تھی.
لیکن ابھی جتنے چینلز ہو گئے اس سے زیادہ ہونے سے سوسائٹی خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پہ رفٹ بڑھ گئی ہے، ایک تقسیم ہوگی، سوسائٹی تقسیم ہوگی، جس کی وجہ سے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتا ہے۔ تو اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اداروں کا ہونا مضبوط اور پالیسیز اچھی ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ میڈیا جتنا پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے، پی ٹی وی اور ایک رول شاید ہم بھول گئے ہیں، ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بہت بڑا رول ہے جی کہ وہ اپنے اس میں سینٹرل کمیٹی ہو اسٹرکچر میں ان کو اسپیشل ان کو جو ہے وہ دیں آپ کو مائنورٹیز کو، اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے اس کو جو ہے کنڈم کریں، احتجاج کریں، تاکہ جو ہے اس کو وہ بھی خاموش رہتی ہیں یا میں پتہ نہیں کس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ اخبارات تک تو کنڈم وہ ہو جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ نہیں کرتے ہیں، جس سے جو ہے اصل میں پاکستان میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت نہیں، جو بندہ کوئی بات کرتا ہے اچھی سی وہ بندہ راتوں رات غائب ہو جاتا ہے۔ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، نہیں، فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے، لیکن دیکھو نا یہ گورنمنٹ تو یہ بھی تو دیکھتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، اس کو، تو گورنمنٹ اس کو کیسے اجازت دے؟ یہ ملک اس کو کیسے اجازت دے؟ کسی وجہ سے رہ جائے الگ بات ہے کہ اس نے مسجد کا سہارا لے لے، اسلام کا سہارا لے لے، وہ شاید بچ جائے کسی وجہ سے، لیکن الٹیمیٹلی وہ نرغے میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود ہیں، میں ابھی ان سے آپ کے بعد بات ختم کر لیں تو جب یہ جمعے کی اس میں امامت کرتے ہیں تو کیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہوں گے؟ ہائی لائٹ اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز جب اپنے جلسوں میں جاتا ہے تو وہ ایک پورشن ضرور رکھے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، کہ ہم ایک چیز کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں، یہ تو تباہ کن ہے۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم پولرائزیشن کو جتنا کم کریں گے اتنا اچھا ہے، اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہمارے ملک نے آزادی کے بعد سے لے کے 75 سالوں میں بڑے بڑے ہم نے مسئلے مسائل دیکھے، تو اب میرا خیال ہے کہ ہر سوسائٹی کا سے طبقہ رکھنے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ تنگ آ گیا، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ آ گیا، مذہبی تعصبات سے تنگ آ گیا۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک اچھی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، وہ پیار محبت کی ہوگی، اس میں مفاہمت ہوگی، اس میں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا، تب جا کے ہم آگے پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہم کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں لوگ سوسائٹی کا کردار ظاہر ہے، آپ بھی الیکشن میں بھی آپ حصہ لیتے رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ بیسکلی ہم شاید کہاں فیل کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں فیل کر رہی ہے، میڈیا کہاں فیل کر رہا ہے، کہ کہاں ہمارے کوئی وہ گیپس آ رہے ہیں جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، پھر ایک دن ایک غبار سا اٹھتا ہے اور وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کو پھر حکومت پانی وہ اس پہ چھڑکتے چھڑکتے اتنا ٹائم لے جاتا ہے کہ کئی بے گناہ جانیں اس میں چلی جاتی ہیں، پراپرٹیز وہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی کوئی سال دو سال پہلے غالباً قاضی صاحب جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ جا کے انہوں نے اس کو وزٹ بھی کیا تھا اپنے پرسنل کیپیسٹی میں، ایک ہی اس میں جلدی سے وہ آئے، انہوں نے آگ لگا دیا کسی کو۔ یہ کو کس طرح جو ہے کام فیل کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز اسلامی خلافت کا حصہ ہے، ایک مسجد بنائی لوگوں نے گرجا کو گرا کر، آپ آئے، آپ نے مسجد کو گرایا اور گرجے کو تعمیر کیا۔ آپ نے ایک غیر مسلم کے قتل پر جمعے کا خطبہ دی اور کہا کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ اس پورے شہر کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہیں، واللہ میں سارے لوگوں سے قصاص لے لوں۔ وہ انصاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں پیش کی گرجے کے
پادری نے اسی یروشلم کی. اس وقت یہاں پر 4% جیوز تھے. شرط بھی انہوں نے لگائی کہ اس سے آبادی نہیں بڑھے گی, اور 1935 تک یہاں پر 4% یہودی آبادی تھی یروشلم میں. انہوں نے کہا کہ جی آپ گرجے کے اندر جمعے کی نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مگر پھر آپ لوگوں کی عبادت میں خلل ہوگا. آپ نے اس تھڑے کے اوپر جا کر جمعے کی نماز پڑھائی, اور کرسچینز نے مسجد تعمیر کی مسجد عمر کے نام سے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مولوی جس کا آپ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ان پڑھ رکھنے کا معاملہ, اکنامیکل ڈیفالٹس کا, یہ سارا یہ بائی ڈیزائن ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گلوبل ایجنڈا ہے. میں آپ کو آج صاف بتاؤں, ظاہر ہے کہ آپ اگر 60 لاکھ کی ایک SSR آپ کے پاس ہے, 1 کروڑ کی اس میں امونیشن ہے, اس میں 40 لاکھ کے ہائیڈ آؤٹس ہے, لوگوں کے تنخواہ دار ہے سارے, یہ ایک معتمم مدرسہ ایک مولوی اس کا انتظام نہیں کر سکتا. اٹ از بائی ڈیزائن. ہم کشمیر میں مختلف جگہوں پہ ہم انٹرنیشنلی ہم بہت بڑی چیزوں کے اندر ہمارے اپنی فارن پالیسیز, اسلام کی شناخت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جس کو لوگوں نے آگے لے کر وہ چل رہے ہیں, اور پوری بین الاقوامی دائرے میں. اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بنیادی آدمی اس بات کو سمجھ جائے, مولوی سمجھے, جو شعور ہے, عام آدمی اگر سمجھے تو مولوی کے پیچھے جو بیہیویئر کا چینج ہے وہ کہے جی میں اس کے پیچھے نہیں جاتا ہوں. اس نے پڑھا ہو. اب آپ کے اس وقت کوئی بلوچستان میں 17 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں, کیا انتظام کیا ہے؟ ایک حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم اس باپ کو جیل میں رکھیں گے جس نے اپنے بچے کی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا. میں نے کہا جی ہم اس وزیر اعلیٰ کو جیل میں رکھیں گے جس نے تعلیمی ادارے کا بندوبست نہیں کیا, پہلے تو وہ اندر جائے. مسئلہ اصل میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم 70 سال میں پوری دنیا لٹریسی ریٹ کے جس مقام پہ بالکل یہ بالکل آپ کے تعلیمی نصاب ہر سال چینج ہوتے ہیں, کسی نے اپنے مقصد کے لیے. آپ کے الیکشنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ جو سیلف ایکسپریشن مدرسہ دیکھیں نا, اسی لیے تو گورنمنٹ نے ایک کام کیا کہ مدرسے میں کیا کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے, کون پڑھا رہا ہے اور کیا تعلیم دے رہا ہے, اس کو بھی ریفارمز میں لا کے ایک اس کا نصاب جس میں سب متفق. مجھے وہ مدرسہ بتائے, میں بلڈوزر پر بیٹھ کر اس کو ہموار کروں گا. میں نے مشرف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر گورنر ہاؤس میں یہاں کہا. یہ بائی ڈیزائن ہے. میں آپ کو آج صاحب بتاتا ہوں, آج جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے, آپ ایک چیز نوٹ کریں, کیا کہ اس کے فٹ پرنٹس افغانستان لے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا کہ افغانستان اور پاکستان میں کلف ایجاد کرنی ہے. اب کیلاش کے ساتھ اور جڑان والا کے ساتھ وسطوں کا معاملہ, باجوڑ کا روب میں سراج الحق صاحب کا حملہ, حافظ حمداللہ کو, میں آپ کو, ہم بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, ہمیں ان چیلنجز کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو ہمارے. اچھا, اسلام کہتا ہے امن تب قائم ہوگا, آمنہم من خوف اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آپ کا پیٹ سب کا خالی, سارے نوجوان بے روزگار 60%, آپ ان کا کوئی انتظام نہیں کرتے, ان کی تعلیم کا صحیح انتظام نہیں کرتے, تو امن کہاں سے آئے گا؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, تعلیم کی ترقی آج جو دنیا جہاں کھڑی ہے, الخوارزمی الگورتھم جس کو کہتے, 138 ہجری میں ہارون الرشید کے بیت الحکمت کا آدمی تھا, اس نے تھیسس پیش کیا الجبر والمقابلہ. آج کی الجبرہ اور آپ کا ابن خلدون, آپ کا الہیثم, آپ کا الخوارزمی, آپ کا ابن سینا, یعنی 18ویں صدی تک آکسفورڈ اور کیمبرج میں القانون اور الشفا اس کی ٹیکسٹ بک تھی. تعلیم میں اسلام نے کس کے رستے میں رکاوٹ ڈالی؟ ہر ایک کا اپنا ڈیزائن بنایا ہے, لوگوں نے ان کو رقم دی ہے, ان کو اسلام سے برگشتہ کیا. لارڈ میکالے اور لارنس آف عربیہ نے یہ انتہا پسندی بری ہے. لارڈ میکالے نے یہاں بریلوی دیوبندی اور وہاں پر یہ. ڈاکٹر صاحب اسی چیز سے ہوشیار ہم نے رہنا ہے. نادر گل صاحب, ایک عام فہم ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں پر ایک جب توسیع ہوتی ہے سڑکوں کی, مسجد آ جاتا ہے, اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن وہ مارنے مرنے پر, بلکہ ابھی سریاب روڈ پر آپ دیکھیں نا 2-3 مساجد ہے, سوال ہی پیدا نہیں اس کو ہٹانے کے لیے. جبکہ دبئی میں آپ جائیں, کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میونسپل کارپوریشن خود ذمہ دار ہے, توسیع ہو گئی, اگر اس علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے تو بنائے گی, نہیں ہوگا تو کوئی وہ کہیں گے کہ نہیں بنائے گا. یہاں ایک چیز ایشو آ جاتا ہے, اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ کمشنر کوئٹہ کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے. وہ کسی نے جو ہے نظریاتی کونسل کے جو اس وقت چیئرمین ہے, ان کو آفر کی, میں نام ان کا بھول رہا ہوں,
قبلہ ایاز نے وعدہ کیا کہ میں خود آ کے سمجھاؤں گا کہ نہیں بھائی یہ اسلام نہیں ہے. مسالے عامہ کا آپ کیوں، یہ موجود ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کو، لیکن اس چیز کو ایسا رنگ دے کے جب وہ اس حد تک ہیں تو مائنورٹی کے متعلق تو پھر بھی کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو تھوڑا سا میں اس بات پہ ضرور روشنی ڈالوں گا کہ پاکستان کے اندر اکا دکا واقعات کے علاوہ مائنورٹی محفوظ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ بیئرنگ کام ہے وہ ہماری ہندو برادری پورے پاکستان کے اندر کرتی ہے کہ انٹرسٹ کے اوپر لون دیتی ہے اور سکسیسفلی یہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے بھی دیتے ہیں اور پیسے وصول بھی کرتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ اکثر کوئٹہ کے اندر بھی لوکل لوگ بھی کرتے ہیں، پٹھان بلوچ بھی کرتے ہیں اور ایکولی ہندو کرتا ہے. لیکن یہ جو ہندو سوداگر ہے وہ ریکوری بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بدماشی کے اوپر اسی کو پیسے نہ وصول ہو. اکا دکا واقعات یقیناً ہوتے ہیں اور وہ ایک موب کی شکل میں ہوتے ہیں. موب کا کوئی دین نہیں ہوتا، موب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. موب اٹھتا ہے اور وہ انسانی جو کیفیت ہوتی ہے انتشار کی، اس میں کسی نے لقمہ دے دیا، وہ سارا اس طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ناخواندگی ہے، کم علمی ہے. 40% ہماری ابھی بھی پاپولیشن جو ہے وہ الٹریٹ ہے، غریبی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال اس میں یہ 40% میرے خیال آپ شامل کر رہے ہیں وہ ہاتھ سے لکھنے والا جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی نا، ورنہ تو میرے خیال الٹ ہے. ہاں مطلب ایریا وائز بھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کچھ اضلاع تو ایسے ہیں کہ وہاں خواتین کی لٹریسی 2% بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہے، ایشو تو ہے ہمارے پاس. پاورٹی ہے، بہت زیادہ ریمپنٹ ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ مسجد کو ریلوکیٹ کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اسلام کے اندر ڈاکٹر صاحب ریلیجس اسکالر ہیں کہ راستہ بند کرنا یہ گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسانیوں کے لیے راستے کھلے چھوڑنے کی وہ ہوتی ہے. اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تو اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھا ہے، پرسیپشن مینجمنٹ وہ کرتا ہے گاؤں کی سطح پہ. اگر مولانا صاحب خود پڑھا لکھا ہے تب تو وہ صحیح تعمیری پرسیپشن مینجمنٹ کرے گا. اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو جو بھی اس کا کم علم ہوگا اس کے مطابق ہی وہ اس کو لیڈ کرے گا. لوگ ہمارے جذباتی ہیں، مذہب کے نام پہ ایک دم اٹھتے ہیں. اچھا جی مسجد کو شہید کر رہے ہیں جی، چلیں جی پورا علاقہ اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر اس پر وہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ اس طرف ہم آتے ہیں انٹر فیتھ ہارمونی کتنا ضروری ہے پورے پاکستان میں. ان کے مذہبی تہوار ہوں، ان کے مذہبی تہوار ہو، ہندو کے مذہبی تہوار ہو، ہمارے مذہبی تہوار ہو، تمام لوگ موجود ہونے چاہیے وہاں پر. ایک رنگ ایسا لگے کہ پورا ایک گلدستہ ہے جس طرح کلچرل ایکسچینج جو ہے نا تو بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے خود مثال دی کہ ماضی کے اندر ہم خود جاتے رہے اور ایون ابھی بھی کل یہ جو میتھڈسٹ چرچ ہے یہاں پہ، وہاں پہ ایسٹر کی تقریب بھی ہے اور ساتھ افطاری بھی ہے. یہ کل ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں جس ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں PPF، اس سے پہلے میں بلوچستان میں کام کرتا رہا ہوں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے. جسبیر سنگھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرسچن، سکھ، ہندو اور پانچوں فقہ کے لوگ ہم امام بارگاہ میں بھی بیٹھے ہیں، ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، ہم گرودوارے میں بیٹھے ہیں، ہم چرچ میں بیٹھے ہیں، ہم مندر میں جا کے بیٹھے ہیں. تو میرے یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ جو کلچرل سوسائٹی اس پر توجہ دے. ہاں کلچرل ایکسچینج بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہم کلچرل ایکسچینج کے پروگرام کریں. ہم تمام کے تمام مذہبی جتنے بھی ادارے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، اس میں فریکوینٹلی ہم جائیں. اور اس میں زیادہ تر رسپانسبلٹی جو ریلیجس اسکالر ہیں تمام مذاہب کے، ان کا سب سے پہلا رول بنتا ہے اور دوسرا پھر سول سوسائٹی کا رول بنتا ہے. میڈیا کا یہ کام ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرے، اس ہم آہنگی کو ہائی لائٹ کرے. تو اس پہ پہلے بھی بہت کام ہوا ہے، ابھی بھی کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو فادر پال صاحب نے بات کی، میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو ریفربش کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کلچر کو پریزرو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم جاتے ہیں کرتبہ کی مسجد میں، دل خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں کیا مسجد بنائی ہے. تو اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے وہ بھی. اس طرح اگر یہاں پہ ایک چرچ بنا ہوا ہے جو آج سے صدیوں پہلے بنا ہے تو وہ کرسچن کلچر کا حصہ ہے. تو اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے چھوٹے سے ریسورسز میں، میگر ریسورسز میں، ابھی ہم نے اسی میتھڈسٹ چرچ کے اندر ہم کچھ کام کیا، گرودوارے میں ہم نے کچھ کام کیا، مساجد کے اندر کچھ کام کیا. تو میرا خیال یہ کہ سول سوسائٹی کو، انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں ان کو اور حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی یہ کام کرے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، جو ریلیجس کلچر ہے تمام مذاہب کا، اس کو پریزرو کرنا تمام پورے پاکستان میں. آپ سے پہلے ایک توجہ میں آپ لوگ سب کی دلاتا ہوں. ایک زمانے میں مجھے پتا چلا کہ کانوینٹ سکول میں جو صبح پریئر ہے تو وہ ایک خبر پھیلائی گئی کہ یہ تو بڑا غلط کر رہے ہیں، یہ اپنا پریئر پڑھا رہے ہیں اور مسلمان بچوں کو بڑا خراب کر رہے ہیں.
اس میں سے میڈیا کے کچھ لوگ گئے، جا کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ پریئر ہے، خدا سے ہم جو ہے دعا کرتے ہیں کہ علم کی روشنی ہم پھیلا. آپ لوگ مسلمان صبح نہیں پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ صرف اس کو ڈائیورٹ کرنا اور کسی چیزوں کو کرنا. سردار جی، آپ نے ان سب کی گفتگو سے نہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ، تمام مذاہب کے جب جو ریلیجس ایک تہوار ان کا ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی ہو، اسلام آباد ہو، آپ کا پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہو، سب میں ان کو موجود ہونا بڑا ضروری ہے. اور خاص کر آج کے لیے، تاکہ پاکستان میں یہ چیزیں کم از کم اس کے یہ ختم ہوتی جائیں اور ملک ترقی کرے اور سب کی توجہ اس طرف ہو. شہزاد صاحب، بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. ابھی ڈاکٹر عطا رحمان صاحب بتا رہے تھے کہ تمام مذاہب کے لوگ، مذاہب جو نا ایک پیار کی تعلیم دیتے ہیں کہ سب مل جل کر رہے ہیں، اور آج ہم بیٹھے بھی ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو گرو گرنتھ صاحب کی ایک آیات ہے ہماری، جو ہمارے گرو صاحب فرماتے ہیں کہ اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، سبنا جیاں کا اکو داتا. تو ابھی جو پروموٹنگ کی بات آ رہی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر ہونا چاہیے. آج کا یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے اور دنیا جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں یا بلوچستان میں ایسے ایسے آگ لگی ہے، وہ بالکل قطعاً ایسے بات نہیں ہے. تو اس طرح کی جو مثالیں ہمارا جو دھرم دیتا ہے، ابھی میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. ہمارے 5ویں گرو ارجن دیو جی مہاراج، گولڈن ٹیمپل جو پوری دنیا میں ایک عجوبہ، دنیا دیکھنے جاتی ہے. اچھا، اس کی جو تعمیر کرنے لگے تھے تو اس کی آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے حضرت میاں میر ہمارے جو صوفیانہ تعلق رکھتے ہیں ان سے رکھوائی. آپ بتائیں کہ پاکستان میں اور اس خطے میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمارا کتنا مذاہب ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے آتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل کی جو تعمیرات ہو رہی تھی وہ ایک حضرت میاں میر صوفی ہمارے جو ہیں تو ان کے ہاتھوں سے، گرو ارجن دیو 5ویں گرو نانک کے گدی نشین، انہوں نے ان کے ہاتھوں سے رکھوائی. اب گردوارے کی جو بات آتی ہے تو گرو نانک دیو جی مہاراج نے یہاں پاکستان کی دھرتی شری ننکانہ صاحب میں جنم لیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سکھزم مذہب آیا نا، یہ تمام مذاہب کو جوڑنے کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے گردوارے کے 4 دروازے ہوتے ہیں. وہ 4 دروازوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ہر مذہب کا آدمی آ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. کیونکہ گرو نانک دیو جی مہاراج نے آج سے 650 سال پہلے جو لنگر چلایا، وہ لنگر آج تک ہر گردوارے میں. اب کوئٹہ میں ہم نے گردوارہ کھولا، وہاں لنگر چل رہا ہے. بعض اوقات نادر گلبڑے صاحب، ڈاکٹر عطا رحمان تو ہمارے کینٹ کے مندر تک بھی جاتے ہیں، ہمارے گردواروں میں آتے ہیں. ہم وہاں اہل تشیع ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کا سکون خراب ہونا. لیکن اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں. بہت ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے ہمارے فادر سیسل صاحب نے بتایا، کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جن کو ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں کہ اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے. ان کاغذوں کو، ان فائلوں کو نکالا جائے اور ان کو ہم امپلیمنٹیشن کی طرف لائیں، تاکہ جو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں، جس پر کام نہیں ہوا ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم ترقی کریں. آگے ایک کویسچن ہو رہا تھا شہزاد صاحب، آپ نے کہا کہ سیاسی لیول پر یا پولیٹیکل جو ہمارے ممبرز ہیں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسے ہیں. تو پولیٹیکل آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ممبر کیسے آتے ہیں. یہی چیز ڈاکٹر عطا رحمان نے بھی بتائی، یہی چیز آپ نے بھی کہا. اس کا وہ جو دار و مدار ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہے، لٹریسی کے اوپر ہے کہ کون پڑھا لکھا ہے کون نہیں ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ سکھزم پروموٹ یہاں بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکا. جو میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں تو ہماری بھی اس میں ایک ایسی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا سیٹ ہونی چاہیے، بس وائنڈ اپ کریں کیونکہ جی ٹائم، اس کو ہماری گورنمنٹ دیکھے تاکہ ہم اپنے مذہب کو پروموٹ کریں. جی بہت شکریہ جی. فادر سیسل صاحب آپ کا شکریہ، سیسل پال آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، نادر گل صاحب آپ کا شکریہ، سردار جی آپ کا شکریہ. ناظرین، گفتگو آج ہم نے کی بڑی اس وقت آج بڑی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ جتنے جو ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے ایکسپریس کیا، مذہب سب امن کی بات کرتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں.
ہم خود جو اس کو وہ لوگ جو اپنے نیگیٹو ایجنڈے کے تحت جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ایسے ٹرینڈ کو جو ہے ڈسکریج کر رہی ہے. سوسائٹی میں ہم سب کا کام جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا ہے. شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوالے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.